ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کے حوالے سے کہ یہ ویلفیئر کیا کر رہی ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ سال بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا اور ان کی ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دی تھی، اور اس سال وہ کیا کر رہے ہیں، جبکہ ظاہر ہے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، کئی گنا بڑھ گئی ہے اور آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے۔ تو اب بہت سارے ایسے یقیناً خاندان گھرانے ایسے بھی ہوں گے جو اس وقت دینے والے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج انہیں بھی ضرورت ہو کہ کوئی ان کی مدد کرے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر عالم صدیقی صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں اور چیئرمین ہیں فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کے۔ بہت شکریہ آپ کا زبیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید سرور اقبال صاحب، جو کہ ٹرسٹی ڈائریکٹر ہیں فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب سرور صاحب۔ زبیر عالم صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ بتائیے کہ اب کیا صورتحال ہے، اور ماہ رمضان میں خاص طور پہ آپ راشن وغیرہ کی ڈرائیو تو کرتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، اور یہ ڈرائیو اس سال آپ نے کب سے شروع کی ہوئی ہے اور اس میں کیا ایشوز؟ سب سے پہلے تو اختر بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کے چینل کے ذریعے ہم لوگوں میں ایک آگاہی مہم بھی پیش کرتے ہیں۔ رب کی رحمت سے اس مرتبہ ہم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے یعنی شعبان کے اینڈ میں راشن تقسیم کرنا شروع کیا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے فیض داتا گنج بخش ویلفیئر پر اور ان کے تمام رضاکاروں پر، اور جو ہمارے ڈونرز ہیں ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عافیت کے ساتھ عروج ترقی برکت دے کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ ایسا ٹائم ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لاک ڈاؤن میں بھی اللہ کی رحمت سے پورے کراچی میں اس طرح راشن تقسیم کیا جاتا تھا بچوں کے لیے، دودھ اور دیگر چیز کے لاک ڈاؤن کا بھی پتہ نہیں لگا۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن کے بعد ابھی اس سال 2023 کے رمضان میں اس طرح ہے کہ پورے کراچی میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ یا ویلفیئر کے ادارے ہوں یا وہ سیٹ لوگ ہوں یا تاجر برادری ہوں، یعنی کہ ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے ہوں گے، مگر جس طرح لاک ڈاؤن میں یہ کر رہے تھے کوئی ایک بندہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اپنے ڈونرز کے لیے تو خاص طور پہ ہر جگہ دعا کرتا ہوں، دعا کرواتا ہوں کہ یار ان لوگوں کے وجہ سے ہمارے ویلفیئر کا جو نظام چل رہا ہے نا، رب کی رحمت سے کہ شعبان کے اینڈ سے ہم نے شروع کیا ہے اور آج تک ہم راشن بانٹ رہے ہیں۔ ابھی بھی میں یہاں سے جانے کے بعد لانڈی میں راشن تقسیم کروں گا۔ کل بھی ہمارا مسجد کالونی، شاہ لطیف ٹاؤن، بھینس کالونی، لیبر اسکوائر، ان ایریا میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ ہے۔ جمعے کے روز ملیر اور شاہ فیصل میں، ہفتے کے روز نیو کراچی اپوا اسکول آپ نے دیکھا کلینک فیض داتا گنج بخش کا جو کلینک ہے، اس کلینک سے ہفتے کے روز سرجانی، نیو کراچی، نارتھ کراچی، گلشن اور صفورہ کے ایریا میں ہفتے کے روز راشن تقسیم ہوگا۔ تو کتنے راشن تقسیم کر چکے ہیں اب تک، اور کیا ٹارگیٹ ہے آپ کو؟ دیکھیں ٹارگیٹ جو ہے نا، ٹارگیٹ ہر سال کا ہمارا ہوتا ہے 700 کا، لیکن رب کی رحمت سے ہم کم و بیش 3000 کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اس سال مشکل ہوا ہے، اس سال بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن جو ہمارے جو 700 کے قریب لوگ ہیں جن کو ہم ایک عرصے سے دیتے ہوئے آ رہے راشن، تو نیت ہے کہ سنڈے یا منڈے کو انشاءاللہ ہم یہ 700 فیملی کو راشن دے کر فارغ ہو چکے ہوں گے۔ پھر آگے جو ٹائم ہمارے پاس بچ جائے گا 10، 12، 15 رمضان، تو اس میں انشاءاللہ الکریم دیگر اور لوگوں کے لیے۔ رائٹ۔ اور جناب سرور صاحب، آپ خود بھی ماشاءاللہ سید فیملی سے آپ کا تعلق ہے، تو بہت ساری آرگنائزیشنز میں ہمیں یہ بات بہت کم سننے کو ملتی ہے کہ سیدوں کے لیے کوئی الگ سے کوئی انتظام ہو یا کوئی تفریق ہو، کوئی فرق ہو، اور ظاہر ہے کہ سید فیملیز تو مطلب کہیں آ بھی نہیں سکتے، کہیں جا بھی نہیں سکتے، تو وہ آپ کے ہاں کیسے مینیج کرتے ہیں اس کو؟ بہت اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے کہ اس طرف ہماری توجہ رہی، جو کہ خاص کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سادات میں سے ہے، ان کے خاندان سے ہے۔ یہ ہمارے زبیر خاص اس طرف نظر ہے، توجہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ دیکھیں اہل سادات کے ہم پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کے خاندان کی عظمت بڑی ہے، تو ان تک جو ہے وہ زکوٰۃ بھی نہیں لگتے، ان کو فطرے بھی نہیں لگتے، خیرات کے معاملات کر سکتے ہیں آپ۔ تو ان کے لیے بہت ہی کم ادارے کر رہے ہیں جو ہماری نالج میں ہے، اور کوئی جلدی اس کا بیڑا نہیں اٹھاتا۔ کیوں کہ صاف پیسہ چاہیے، زکوٰۃ بھی نہیں، صدقہ بھی نہیں، فطرہ بھی نہیں، بالکل بندے کا جو ہے خاص نیت سے، خیر کی نیت سے جو دیتا ہو۔ تو میں نے توجہ دلائی تو ماشاءاللہ ہمارے زبیر بھائی کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بالکل ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے ہمارے اور کام سیدھے ہوں گے۔ تو اور ایسے ہی ہم نے دیکھا، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان مستحق اہل سادات گھرانوں کو ڈھونڈتے ہیں جو واقعی مستحق خوددار
اور کہتے بھی نہیں ہیں, بلکہ ایسا کئی جگہ جانا ہوا لے کے راشن گئے تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے, اور جب اندر جا کے معلومات ہم نے کسی کے ذریعے سے لی تو پتہ لگا کہ ان کے یہاں راشن بھی نہیں ہے, ان کے یہاں عید کی تیاری بھی نہیں ہے, اس طرح کے معاملات. اور کل کی میں بات بتا رہا ہوں, جہاں دینے گیا تو آنسوں سے لوگ روتے ہیں, لیکن وہ بولتے نہیں کہ مجھے چاہیے. اور آپ نے دیکھا کراچی میں خانہ بدوش ہیں اور مختلف لوگ ہیں, نام نہیں لینا چاہ رہا, چھینا جھپٹی میں بھی بالکل بہت سارے معاملات ہیں, وہ لائن لگا کے 4 جگہ سے لے رہے ہیں. لیکن اہل سادات مستحق اور خوددار ایسے ہیں جو وہ جاتے بھی نہیں, بولتے بھی نہیں, مانگتے بھی نہیں, تو ان کو ڈھونڈنا ہمارا فرض ہے, ہم پر لازم ہے. تو اس کا ان تک پہنچاتے ہیں کوشش کر کے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور پتہ لگے اور ان تک پہنچا. خاموشی ایسے کتنے خاندان اب تک آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیے؟ ماشاءاللہ سینکڑوں ہیں جو ہم وہ ڈھونڈ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, اور بڑا ٹارگٹ ہے کہ اللہ ہم سے ایسا کام لے لے جو حضور کی آل سے ہے اور اہل سادہ سے, تک کہ کل قیامت میں حضور کے سامنے پیشی ہو تو یہ ہمارے لیے کوئی وسیلہ نجات, ذریعہ نجات بنے کہ تم نے ہماری اس آل پر تھوڑا سا اسپیشلی نظر رکھی تھی. حالانکہ یہ سارا کام اللہ کا ہے اور اللہ پاک کے کرم اور فضل سے ہو رہا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اہل سادات مستحق, خوددار, اور ان تک جا کر بلکہ ہم ان کے گھر کی ویڈیو یا ان کی انفارمیشن بھی پھر ہم نہیں کرتے. ہم اس کو بہت زیادہ مایوس سمجھتے ہیں کہ حضور کی آل اور اس کو ہم کیا لوگوں کے سامنے وہ کریں, یہ ہم بے عزتی محسوس. باقی بھی ویسے جو نادار لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ تھوڑا سا, اور ویسے اس حوالے سے لوگوں میں خاصی اویئرنیس آ گئی ہے. آپ کو سے میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ بھی اس چیز کو سب پروموٹ کریں گے, پرچار کیا, اور جو ادارے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم ہی کر رہے ہیں, اور جو ادارے اس طرف تھوڑی توجہ کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں انہیں نظر آئیں گی. اور دن با دن جب ہم نے تھوڑے سے شروع کیا تھا ہمارے زبیر بھائی نے, آج وہ سینکڑوں میں اور ہزاروں پہ چلے گئے, تو بے شک حضور کا صدقہ, حضور کی آل کا صدقہ ہے. تو جناب زبیر صاحب یہ بتائیے کہ کیا کرائٹیریا ہے, کیسے لوگوں تک پہنچتے ہیں, اور راشن تقسیم کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ لوگوں؟ اختر بھائی ایسی لائن لگا کے دیتے ہیں جیسے بہت سارے اور ادارے کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ اختر بھائی, آپ کے ساتھ ایک عرصہ سے ہم بیٹھ رہے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے, نہ ہم کسی سے NIC لیتے ہیں, نہ ہی کسی سے کوئی درخواست جمع کرتے ہیں, اور یہ لائیو پروگرام ہے, اس پہ یعنی کہ سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے وہ چینل پچھلے پروگرام میں بھی اس کے بعد بھی بہت لوگوں نے کانٹیکٹ کیا. الحمدللہ آپ کے پروگرام کو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے آپ کے پروگرام کو. جس طرح ابھی میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا نا تو اس طرح کال میرے پاس, میرا بیل بجنا شروع ہوتا ہے. نمبر ویسے ہم نے اسکرین پر چلا دیا, آپ کی اجازت. اچھا کیا میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا. جی الحمدللہ, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ کے پروگرام کو شاید اس طرح بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ویسٹ کا ایریا نا, سرجانی ہے, نیو کراچی ہے, اورنگی ٹاؤن ہے, یہاں سے بہت کال آتا ہے. ابھی میں جاؤں گا نا اور کال شروع ہو جائے گا. تو نہ ہم NIC لیتے کسی سے, نہ کسی سے کوئی درخواست لیتے ہیں, نہ ہی ہم نے آج تک, جب سے ہم کام کر رہے ہیں آج تک, 2016 میں ہم نے رجسٹر کروایا ہے, اس سے پہلے 2004 سے ہم کام کر رہے ہیں, مگر 2016 سے 2023 میں آج بیٹھے ہم 8-9 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. ابھی تک کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یار لائن لگایا گیا ہو, یا کوئی دھکا دھکی ہوئی ہو, یا ہمیں بلا کر دیا گیا ہو کہ یار آ کے راشن لے جاؤ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دہلیز تک پہنچائیں. اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس پورے کراچی میں رضاکار ہمارے موجود ہیں, جن کے ذریعے ہمارے پاس یعنی کہ ایک وہ لسٹ بنا ہوا ہے, جن کو ہم ایک عرصے سے راشن وغیرہ پہنچا رہے ہیں. شادی کے معاملات ہوتے ہیں, دیگر جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس پہ ہم. اور کیا کیا کرتے ہیں آپ, کس طرح کاموں میں اور ہیلپ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے نا تقریباً 16 شعبے میں کام ہو رہا ہے فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کا. تو اس میں جو بھی کام ہوتا ہے, جیسے شادی کے مسائل ہوں, علاج کے مسائل ہوں, مسجد مدرسے میں ہم کام کر رہے ہیں, ویکیشنل سینٹر ہمارے پاس ہے. تو جو کلینک ہے کراچی میں 7 کلینک چل رہا ہے ایک عرصے سے اللہ کی رحمت سے. تو جتنا کام ہے اس پہ ہمارے جو رضاکار ہیں پورے کراچی کے اندر, تو ہر علاقے میں تقریباً 2-4-5 لڑکے ہیں ہمارے پاس جو کام کر رہے ہیں. ان سب کے ذریعے سے ہم ان غریبوں کا ایک لسٹ ہم نے بنایا ہوا ہے جن کو راشن پہنچانا ہوتا ہے, جن کے گھر میں اگر کوئی غمی یا خوشی میں پارٹیسپیٹ کرنا ہو تو وہ ہم کرتے ہیں. تو یہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ ویسے میں نے تو اکثر اداروں کے بارے میں ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ فلانے ادارے میں گئے, انہوں نے کہا پہلے آپ درخواست لکھو, پہلے درخواست دو, پھر NIC جمع کراؤ, پھر بل لاؤ, پھر یہ لاؤ, اور پھر فائل جمع کر کے پھر چلے جاؤ, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے, پھر پروسیس کریں گے, پھر بلائیں گے. تو 2-4 چکر تو ان کے ویسے ہی لگوا دیتے ہیں وہ. اور کہیں سے بھی کوئی دور سے بھی آ رہا ہے تو ان کا آنے جانے کا مرے سے مرا بھی 500 روپے تو کرایہ لگ جائے گا. اختر بھائی میں اس میں 2 بات کہتا ہوں. یہ مطلب آپ اس کا مطلب کیا ڈونر کو ان پر اعتبار نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو یہ ادھر آ رہا تھا, اسی سائڈ آ رہا تھا. 2 چیزیں اس میں. پہلی چیز یہ نا کہ ایک تو وہ اپنا فائل جمع کر رہے ہیں, فائل بنا رہے ہیں, زیادہ فن اٹھانا ہو اگر ہم غلط کی طرف جائیں,
اور ایک اگر ہم صحیح کی طرف آئیں تو دوسری طرف اگر اس کو ہم اچھے انداز میں دیکھیں, حسن زن اچھا رکھتے ہوئے سوچیں, تو اس میں یہ ہے کہ کیا پتہ وہ فائل جمع کرتے ہیں, سب کچھ تحقیقات کرتے ہیں, کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو یعنی کہ 4 جگہ چلے جاتے ہیں, 5 جگہ, جو مستحق نہیں ہوتے وہاں تک وہ آ کے لے جاتے ہیں. تو ایسا پہلے ہوتا رہا ہے, تو اس وجہ سے ان کا کام بڑا ہوگا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم شاید چھوٹا کام کر رہے ہیں, ان کا کام بھی بڑا ہوگا. وہ فائل جمع کرتے ہیں, فائل جمع کر کے وہ تحقیقات کرواتے ہیں. تحقیقات کروانے میں ایسا آ جاتا ہے کہ یار اس بندے کو راشن چاہیے تھا, راشن اس نے فلاں جگہ سے لے لیا ہے, اب اس کو نہیں دینا ہے, اس کو علاج کی ضرورت تھی, اس نے کسی ادارے سے علاج کروا لیا ہے. یہ بھی تو نہیں پتہ چلے گا نا, آپ سب کا ڈیٹا کوئی سینٹرلائز تو ہے نہیں, آپ کے پاس جو لسٹ ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو نہیں پتہ. دیکھیے یہ اداروں کا بھی تو کوئی وہ نہیں ہے, پلیٹ فارم نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, پہلے بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یار یہ جو معاملات ہیں نا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ کے جو بھی آپ کے پاس آیا ہے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. آپ یہ دیکھو نہیں کہ یار اس کو ضرورت ہے نہیں ہے, یہ مستحق ہے نہیں ہے. ایک بندہ ہے نا اپنا اسٹینڈرڈ خراب نہیں کرنے کے لیے اچھی گاڑی میں گھومتا ہے, اچھے گھر میں رہتا ہے, صحیح, مگر ایسا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہوتا ہے, اچھی گاڑی میں گھوم رہا ہے, وہ گاڑی نہیں بیچ سکتا, کیوں؟ اپنا اسٹینڈرڈ خراب نہیں کرے گا, اپنے اسٹیٹس پہ رہے گا وہ. تو اس گاڑی کو بیچ کے وہ سفید پوش لوگ جی وہ گاڑی کو بیچ کے جو ہے نا اپنے گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا, تو اس کو زکوٰۃ لگے گا. ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ یار جن کا اپنا مکان ہے ان کے یہاں راشن چلا گیا, جو کرایہ دار ہے ان کے یہاں نہیں گیا. میں نے کہا کہ یار دیکھو, اناج کا معاملہ ایسا ہے نا کہ یہ جس کے نصیب کا ہوتا ہے نا وہاں چلے جاتا ہے. یہ تو ہے, جو دانا جس کے نصیب کا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ اناج کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر میرے نصیب کا ہے نا, وہ آپ کچھ بھی کر لو مجھے ملنا ہے. تو جس کا اپنا گھر ہے یا اپنے پاس اس کے پاس گاڑی ہے اور وہ اناج لے رہا ہے آ کے, تو آپ یہ سمجھ جاؤ کہ اس کو ضرورت ہے تو لے رہا ہے. ورنہ جس کے پاس اپنی گاڑی ہو, جو اپنی گاڑی میں گھومتا ہو, اپنا گھر ہو اچھا, وہ کیوں آپ سے اناج لینے آئے گا یار؟ یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے, ورنہ اکثر تو لوگ یہی دیکھ کے ہی وہ کرتے ہیں کہ یار دیکھو یہ تو نہیں اچھے کپڑے پہنے ہوا ہے, صاف ستھرا کپڑے گاڑی میں آ رہا ہے. یار میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اختر بھائی, میں اپنی بات بتاتا ہوں, اور میں اکثر کہیں بھی کسی بھی چینل پہ جاتا ہوں تو اپنے گھر والوں کو لازمی ڈسکس کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ ہوں. جس کے گھر والے, جس کی والدہ, جس کے بھائی بہن, جس کی بیوی اس کے ساتھ ہونا, وہ بندہ کچھ بھی کرے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. میرے اپنے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا قرض ہو گیا تھا. میرا اپنا مکان تھا, کئی مکان تھا, اللہ کی رحمت سے کئی علاقوں میں مکان تھا, وہ میں نے بیچا. میرے اپنے پاس 5 گاڑی تھی, وہ میں نے سیل کیا. میرے اوپر پھر بھی کروڑوں روپیہ قرض تھا. میرے گھر والوں نے مجھے سپورٹ کیا, میں اللہ کی رحمت سے آج دوبارہ کھڑا ہو گیا. ماشاءاللہ. اس ٹائم بھی میں اسی طرح ہوتا تھا جیسا آج ہوں. میں کسی کے پاس گیا نہیں مانگنے کے لیے. اگر اس ٹائم مجھے کوئی زکوٰۃ دیتا نا تو وہ زکوٰۃ میرے اوپر لگتا. میں اگر جا کے کہیں اناج لیتا, یہ میری والدہ کی تربیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم لوگ یعنی کہ چھوٹے تھے تو بہت یعنی کہ مشکل حالات ہم نے دیکھا ہے, تو ہم لوگ آج تک کبھی کسی سے مانگنے نہیں گئے. میں آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ یار آپ کے ساتھ اگر کوئی مشکل وقت آئے نا, آپ نہیں جاؤ. آج آپ اناج مانگ رہے ہو نا, کل اگر آپ بانٹنے والے بن جاؤ گے لوگ آپ کا مذاق بنائیں گے. آج رب کی رحمت سے, میرے پیر صاحب کی دعا کی برکت سے, ان کے فیضان سے میرے اوپر ایسا خاص کرم ہوا کہ آج میں لوگوں میں بانٹ رہا ہوں اور میرا کوئی مذاق نہیں بنا سکتا. کیونکہ اس ٹائم میرے گھر والوں نے ہم لوگوں کو سنبھال کے رکھا کہ ہم کبھی کسی سے مانگنے نہیں گئے. ورنہ وہ ایسا ٹائم تھا ہمارے اوپر کہ میں بولتا ہوں, عام طور پہ لوگ بولتے ہیں کہ دشمن کو بھی ایسا ٹائم نہ آئے, تو نہیں آئے ایسا ٹائم. اور اگر آپ نہیں مانگنے والے بنو گے نا, دماغ آپ کا بڑا ہوگا. اگر دماغ سے آپ بڑے ہو, امیر ہو, تو آپ ہمیشہ امیر ہو. اگر دماغ سے آپ غریب ہو نا, بہت مشکل ہو جائے گا, بہت پیسہ ہوگا. تو تب بھی ایسے رہے گا. تو سرور صاحب آپ بتائیے کہ سید فیملیز کے لیے اور کیا آپ کرتے ہیں, اور کی ہے کس طرح سے غریب لڑکیوں کی شادی کا اہتمام وہ بھی ہم لسٹ کر لیتے ہیں, خاص کر اہل سادات سے اسپیشلی. وہ اس لیے کہ کر لینے سے اہتمام, پہلے سے والنٹیئر اتنے ہیں, رضاکار اتنے ہیں کہ یقیناً ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ مستحق ہیں اور یہ فراڈ. اپنی ورکنگ پہلے سے کر لیتے ہیں نا. بالکل بالکل, وہ کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے ہمارے پاس, پھر ہم اس کو دیکھیں. یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ظاہر ہے انہوں نے بھی ایک پیشہ ہی بنا لیا, تو بالکل بالکل, تو ہمیں جن کا پتہ ہوتا ہے تو ہم ان تک کرتے ہیں. باقی کوشش کر رہے ہیں کہ ادارہ اور بڑھے,
کام بڑھے تو ہم بالکل غیر سادات کی طرف بھی بڑھ چڑھ کے اور زیادہ کریں. تو غیر سادات کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے زبیر بھائی اہل سادات کی انہوں نے مجھے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے. تو غریب لڑکیوں کی شادی, ان کے یا فرنیچر ہو گئے یا کھانے ہو گئے یا اس طرح کے جو معاملات آتے ہیں وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس حساب سے کوشش بھی رہتی ہے کہ ان کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہو. کوئی یہ نہیں کہ وہ چکر لگا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں زبیر بھائی کہ یہ جو کل کی بات ہے کہ ہم راشن خود جا کر پہنچاتے ہیں, ان لسٹ پہلے ہم کرتے ہیں ریکارڈ میں کر کے, بہت اچھا, بہت بڑا کام, ہم خود پہنچاتے ہیں. کل انہوں نے مجھے ذمہ داری لگائی, پیٹرول لگا کے جانا, میں نے مٹیریل سارا رکھا اور جا کر ان کے دروازے تو پہنچا. اور یقین مانے وہ آنسوؤں سے پھر وہ دعاؤں کے ساتھ نوازتے ہیں. اور ہمیں بھی روحانی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے جہاں پہنچایا ہے ان کا حق ان تک پہنچایا اور اللہ نے ہم سے یہ کام لے لیا. ہمیں الحمدللہ یہ خوشی ہوتی ہے. ایک یہ ہمارا ایک تعلیم کا یہ ہے کہ غریب اہل سادات کے جو مستحق ہیں اور ان کے بچے پڑھ رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, لائف میں سروائیو کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس اخراجات نہیں کہ وہ آگے تعلیم کو کنٹینیو کریں, تو ان کے بچوں کی فیسز یا کورسز اس طرح کے معاملات میں. تو ہماری یہی خواہش ہے کہ ڈے بائی ڈے اس کام کو ہم اور بڑھائیں اور جتنا حلقہ احباب اہل سادات کا اس کو اور ہم پروموٹ ڈیولپ کریں. اور لوگ جتنا زیادہ ڈونیٹ کریں گے تو ہم اچھے سے اچھے انداز میں خاص کر اہل سادات کے ہم کام کو لے کے آگے بڑھ سکیں. زبیر بھائی آخری بات, بس ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا, آخری بات کیا کہنا چاہیں گے مختصر؟ دیکھیے مختصر بات تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی کراچی کے ہمارے تاجر برادری ہیں اور اچھے انداز میں جو زکوٰۃ جن کا نکلتا ہے, یہ کوشش کر کے 100% اپنا زکوٰۃ نکالیں. صرف اس لیے نہیں کہ غریبوں کی ہیلپ ہو, اس لیے بھی کہ خود کا آخرت بھی اچھا ہو جائے. اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ 100% نکل جائے نا اختر بھائی, کراچی, صرف کراچی اگر زکوٰۃ 100% نکال دے تو میں بولتا ہوں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوا. اللہ کرے, ہاں. اللہ کرے ایسے. عید والے دن ہم پروگرام کرتے ہیں یتیم خانے میں یتیم بچوں کے ساتھ, تو ایسا کئی ادارہ ہے کراچی کے اندر جو یتیم خانے پہ, اورفن ہاؤس پہ یا اولڈ ایج ہوم پہ کام کر رہا ہے. ان کے ساتھ یعنی کہ آپ اپنے خوشی کے دن گزاریں. یہ لوگوں کو پیغام ہے کہ آپ کے گھر میں سالگرہ ہے نا, آپ ایک دن پہلے چلے جائیں اپنے بچے کو لے کر, بچی کو لے کر ان لوگوں کے درمیان, وہاں کیک کاٹیں, ان لوگوں میں تحفہ بانٹ کے آئیں, ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیں. صحیح. بہت شکریہ آپ کا. محمد زبیر عالم صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, جناب سید سرور صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کے حوالے سے. ان کی ٹیم یہاں موجود ہے, ان کے نمبر بھی اسکرین پر آ رہے ہیں, اور اگر آپ کو بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو آپ ان سے رابطہ ضرور کر لیں. ہمارے پچھلے پروگرام میں آئے تھے, اس وقت بھی انہوں نے لوگوں کی بہت زیادہ مدد کی تھی, اور اب بھی انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا آپ کے سامنے کہ انشاءاللہ اب بھی بھرپور کوشش کریں گے. تو بہتر ہے کہ دھکے کھانے سے بہتر ہے, لائنوں میں لگنے سے بہتر ہے کہ ایک عزت والے طریقے سے اگر آپ کی کوئی مدد ہو جائے, بھلے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو, تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.